بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ اگر سافٹ ویئر کو چلاتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کے متعلق آپ سافٹ ویئر کے اندر ہی سے سرچ کر کے اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم نے سافٹ ویئر میں پہلے سے سوالات اور جوابات کی صورت میں کچھ جو مسائل آئے تھے سافٹ ویئر میں وہ اور ساتھ ان کا حل لکھا ہوا ہے، تو آپ ان سوالات میں سے تلاش کر کے اس کا حل کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں ابھی ایک طالب علم کا فارم پر کرتا ہوں۔ دیکھیں، طالب علم کا فارم اوپن کیا۔ اب دیکھیں میں جیسے یہاں پہ تاریخ منتخب کرتا ہوں، داخلہ تاریخ، اب میں دوسری فیلڈ پہ کلک کروں گا یا ٹیب کے ذریعے، کی بورڈ کا جو ٹیب کا بٹن ہے اس کے ذریعے کسی دوسری فیلڈ میں جاؤں گا تو یہ والا ایرر آئے گا۔ تو دیکھیں یہ ایرر آئے، اس کو اوکے کریں۔ کسی بھی جگہ آپ ابھی کلک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ ڈیلیٹ کریں گے تو ابھی کسی اور جو جہاں پہ کیلنڈر استعمال ہوا ہے وہاں پہ آپ اس کی تاریخ پیدائش منتخب کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کے خیال میں تاریخ داخلہ والی فیلڈ میں کچھ خرابی ہے تو تاریخ پیدائش کو منتخب کر کے دیکھ لیں۔ آپ مثال کے طور پر کوئی بھی تاریخ پیدائش لکھتے ہیں، اب دوسری فیلڈ میں کلک کریں تو دیکھیں یہاں پر بھی وہی ایرر آیا ہے۔ تو اب اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اس سافٹ ویئر میں اس حل کو تلاش کریں۔ ایک تو آپ اس طرح کریں، پہلے ایرر کی جو عبارت ہے وہ دیکھ لیں، عبارت کیا ہے اس کی۔ یہ لکھا ہے فار ایگزامپل یو مے ہیو انٹرڈ ٹیکسٹ ان اے نومیرک فیلڈ، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دا ویلیو یو انٹرڈ از ناٹ ویلڈ، یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی آسان سا لفظ آپ تلاش کر لیں جو آپ وہاں پہ سرچ میں تلاش کریں گے۔ میں لکھتا ہوں فار ایگزامپل، بس یہ والا لفظ میں یاد رکھتا ہوں، یا یہ اوپر والی لائن میں یاد کر لیتا ہوں دا ویلیو یو انٹرڈ، بس اتنا کیا۔ ابھی یہاں سے اس کو ختم کریں، اس کو منسوخ کرنا ہے کیونکہ سیو تو ہو نہیں رہا یہ۔ اب آپ اس طرح کریں، یہ جو لکھا ہے جہاں پہ لکھا ہے جملہ حقوق محفوظ ہیں، اس کے آگے ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، اس کو کلک کریں۔ اب یہاں پر ویڈیوز بھی موجود ہیں، یعنی جو جتنی ہم نے سافٹ ویئر کو چلانے کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو ان کے لنکس بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ یہاں پر سرچ کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ایرر وغیرہ کوئی آیا تھا سافٹ ویئر میں تو اس ایرر کو لکھ کر اس کا جواب بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے جو عبارت نوٹ کی تھی فار ایگزامپل یا دس ویلیو، یہ ان میں سے کوئی ایک لکھ کر میں سرچ کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل لکھا تو دیکھیں جہاں جہاں پہ بھی ہم نے سوالات میں فار ایگزامپل کا لفظ استعمال کیے تو وہ دو سوالات فلٹر ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ایرر آ رہا تھا وہ کس میں آ رہا تھا، تو یہاں سے پڑھیں آپ، لکھا ہے طالب علم کا فارم پر کریں یا کوئی انٹری کریں جہاں کیلنڈر موجود ہے، تو جب کیلنڈر سے تاریخ منتخب کی جائے تو مندرجہ ذیل ایرر آتا ہے۔ مطلب کہ ہم نے چونکہ طالب علم کو فارم پر کر رہے تھے تو اس وقت ایرر آیا تھا، اس لیے ہم اس والی آپشن کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اور دوسرا بھی آپ دیکھ لیں کہ لکھا ہے کہ بعض درجات کی نتائج شیٹ بناتے وقت، تو چونکہ نتائج شیٹ پہ ہم کام کر ہی نہیں رہے تھے، ہم طالب علم کا فارم اوپن کیا تھا اس میں یہ مسئلہ آیا تھا، تو ہم اسی کو اوپن کر چیک کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا بتایا گیا ہے۔ اس میں ڈبل کلک کریں اس پہ، اب دیکھیں یہ اس کا حل ہے۔ سوال یہ ہے کہ طالب علم کے فارم پر کریں یا کوئی انٹری کریں جہاں کیلنڈر موجود ہے، تو جب کیلنڈر سے تاریخ منتخب کی جائے تو مندرجہ ذیل ایرر آتا ہے دا ویلیو یو انٹرڈ از ناٹ ویلڈ فار دس فیلڈ۔ فار ایگزامپل دیکھیں یہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ فار ایگزامپل، تو وہ فلٹر ہو کر اس وجہ سے آ گیا تھا۔ فار ایگزامپل یو مے ہیو انٹرڈ ٹیکسٹ، مطلب یہ والا وہی ایرر ہے جو ابھی ہم نے کیلنڈر منتخب کرتے وقت ایرر آیا تھا۔ اب دیکھیں نیچے حل اس کا کیا بتایا گیا ہے۔ حل یہ ایرر تب آتا ہے جب آپ نے کنٹرول پینل میں زبان اور فارمیٹ ریجنل کی سیٹنگ میں جو زبان سیٹ کی ہوتی ہے وہ اگر انگلش پاکستان منتخب ہو۔ اس ایرر کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف وہاں سے زبان تبدیل کریں، یعنی انگلش یونائٹڈ اسٹیٹ کریں۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول پینل میں کون سی زبان سیٹ ہے۔ اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں چونکہ ہم نے حل تو پڑھ لیے، اب اس کو فالو کرتے ہیں۔ پہلے سافٹ ویئر کو بند کریں، کنٹرول پینل میں ٹائم اینڈ لینگویج، اور یہاں پہ
جو ہے ریجن پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے انگلش پاکستان. انگلش پاکستان کو ہم نے کیا کرنا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹ سیٹ کرنا تھا. یونائٹڈ اسٹیٹ کلک کیا. اب سافٹ ویئر کو اوپن کریں. اب دیکھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا. طالب علم کو فارم اوپن کریں، اس کو فل کرتے ہیں. اب یہاں پہ تاریخ داخلہ منتخب کریں. دیکھیں دوسری فیلڈ پہ کلک کیے تو ابھی کوئی ایرر نہیں آیا. اسی طرح تاریخ پیدائش بھی لکھتے ہیں، کلک کریں. دیکھیں ابھی یہ انٹر ہو رہا ہے. اور دوسرا اس میں جو آپشن ہے ویڈیوز کی، مثال کے طور پر آپ سافٹ ویئر کو سیکھنے کے لیے چلا رہے ہیں. ابھی آپ نے سافٹ ویئر کو سیکھنا ہے تو کوئی آپشن آپ نے سیکھنی ہے، کسی آپشن پر آپ نے کام کرنا ہے. تو ابھی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں رزلٹ یا لکھتے ہیں اسناد. چونکہ آپ نے اسناد تیار کرنی ہے، ابھی آپ کو طریقہ ان کا نہیں آتا، تو ابھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسناد جیسے لکھیں گے تو جتنی ویڈیوز کے لنکس اس میں ہم نے شامل کی ہوئے ہیں سافٹ ویئر میں، تو ان تمام لنکس میں سے وہ والی ویڈیوز فلٹر ہو کر سامنے آ گئی ہیں جن میں اسناد کے حوالے سے کوئی طریقہ کار بتایا گیا یا اسناد کی عبارت لکھی ہوئی ہے اس میں. ابھی دیکھیں دو ویڈیوز آئی ہیں. کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لیکن ان میں سے صرف 2 ویڈیوز آئی ہیں جن میں اسناد کے حوالے سے کوئی بات ہے. ایک تو ہے مختلف اسناد سرٹیفکیٹ بنانا. چونکہ آپ نے بنانا سیکھنا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں. جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے حوالے سے تحریر بھی آ گئی ہے. یہ دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو انشاءاللہ ویڈیوز سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس طرح آپ کسی بھی آپشن کی ویڈیو سرچ کرنا چاہیں تو یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. رزلٹ لکھیں، رزلٹ لکھیں گے تو اس میں رزلٹ میں 3 سے زیادہ پوزیشن سیٹ کرنا. یہ بھی ویڈیو ہے، یہ بھی ویڈیوز ہے، یہ بھی ویڈیوز ہے. مطلب کہ آپ ان آپشن کو چیک کر سکتے ہیں اوپن کر کے. ڈبل کلک کریں، دیکھیں اس حوالے سے ساتھ لنک بھی دیا ہوا ہے اور ساتھ اس میں اس کی جو عبارت ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ ویڈیو کس حوالے سے ہے.